گھر میں کیا کرتی رہتی ہو پورا دن؟ حسن کو اس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگیں۔ میں؟ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھے بولی۔ نہیں، میں، اس نے گھرتے ہوئے سختی سے کہا۔ میں تو کھیلتی ہوں، کھانا کھاتی ہوں، جھولے لیتی ہوں اور پڑھتی ہوں، اس نے جلدی سے بتایا۔ کیا پڑھتی ہو؟ ایک اور سوال داغا گیا۔ میں بکس پڑھتی ہوں، اچھی اچھی بکس۔ میں نے پوچھا بکس کون سی پڑھتی ہو؟ بتا تو رہی ہوں، وہ اچھی اچھی بکس پڑھتی ہوں۔ وہ نظریں جھکائے انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ نیم کیا ہے بکس کا؟ اس کے لہجے میں شدید سختی آئی تھی۔ لیو اٹ، برنگ یور بکس، آئی وانٹ ٹو سی وٹ بکس یو ریڈ۔ ابھی اس کی ننھی سی جان ہوا ہوئی تھی۔ نہیں، میرے مرنے کے بعد، وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے بولا۔ لاتی ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی الماری کی طرف بڑھی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک بک سینے سے لگائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ بک اس کے ہاتھ میں دی، وہ جلدی سے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حسن نے بک کا کور دیکھتے ہی ایک سخت گھوری اس کے معصوم چہرے پر ڈالی، جس پر وہ جلدی سے سر جھکا گئی۔ حسن نے کتاب کھول کر ایک سرسری سی نظر ہر صفحے پر ڈالی۔ بہت سی لائنیں ہائی لائٹر سے انڈر لائن کی گئی تھیں، جن میں کچھ لائنیں رومانٹک تھیں، کچھ میں پیار کا اظہار کیا گیا تھا تو کچھ میں شعر و شاعری تھی۔ لائنیں پڑھتے غصے سے حسن کی دماغ کی رگیں تن گئیں۔ اس نے غصے سے ڈھپکی آواز سے کتاب بند کی اور عائشہ کے سامنے پھینکی۔ السلام علیکم ویورز، ہے اٹس می یور رائٹر عائشہ امان۔ بہت انتظار کیا ہوگا آپ لوگوں نے آج کے ایپیسوڈ کا، تو اب ہوتا ہے آپ لوگوں کا انتظار ختم۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ کافی پسند آئے گی، کیونکہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کے ایپیسوڈ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کے ایپیسوڈ نمبر 21 پارٹ 2۔ حسن از قلم عائشہ امان، قسط نمبر 21 پارٹ 2۔ ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ لڑکی، تم نے کیا قسم کھا رکھی ہے ہمیں شرمندہ کر کے چھوڑنے کی؟ فاطمہ کمرے میں آتے ہی غصے سے پوچھنے لگی۔ آپی، میں نے کیا کر دیا اب؟ چہرے پر ڈھیروں معصومیت لیے ناسمجھی سے بولی۔ فاطمہ نے ایک اچنٹی نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی، پھر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ میری جلدی بہن، تمہیں اپنا کمرہ نہیں ملتا شوہر کو چومنے کے لیے، جو یوں سب کے سامنے شروع ہو گئی تھی؟ اور سچ سچ بتاؤ، تم یہ ہمیشہ تو نہیں کرتی نا؟ فاطمہ اس کے سر پر ایک چپت لگائے تحقیقی انداز لیے بولی۔ نہیں آپی، وہ کرتے ہیں، میں نہیں کرتی۔ وہ سر نفی میں ہلاتی معصومیت سے بولی۔ جو بھی ہے، دوبارہ تم ایسا نہیں کرو گی سب کے سامنے، سمجھ آئی؟ نہ، میں کروں گی، وہ میرے پیارے ینگ ماسٹر ہیں۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتی اٹل لہجے میں بولی۔ ماں میری، تمہارا ہی ینگ ماسٹر ہے، لیکن یہ سب حرکتیں دوبارہ سب کی موجودگی میں مت کرنا۔ فاطمہ نے اب کی بار اسے بیڈ پر بٹھا کر آرام سے سمجھایا۔ تو آپی، مجھے ان پر پیار آ جاتا ہے نا، تو پھر میں کیا کروں اب؟ وہ بہت پریشانی سے اپنا چھوٹا سا ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے بولی، جیسے یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہو۔ فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنی ہنسی کو دباتے بولی۔ تو تم وہ پیار اپنے کمرے میں کر لیا کرو نا۔ نہیں نا آپی، وہ کیا ہے نا، مجھے کمرے میں ان پہ پیار نہیں آتا، وہ معصوم شکل بنا کر پریشانی سے بولی۔ فاطمہ کو اس کی معصوم باتوں پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گال چوم گئی۔ میرا بچہ، تم کوشش کرو، پیار آ جائے گا نا۔ وہ جب نیچے پیار آتا ہے تو اس پیار کو کنٹرول کر لیا کرو، پھر روم میں آ کر نکالا کرو۔ مجھ سے کنٹرول ہی تو نہیں ہوتا نا آپی، وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی اپنی تئیں سمجھاتے ہوئے بولی۔ فاطمہ اب گہرا سانس لے کر اپنی چھوٹی گڑیا کو دیکھ رہی تھی، جسے سمجھانا اور سمجھنا انتہا کا مشکل کام تھا۔ وہ تو حسن اور اس کے گھر والوں کو دل سے سلام پیش کر رہی تھی، جو اتنے دنوں سے اس بلا کو برداشت کر رہے تھے۔ آپی، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ عائشہ فاطمہ کے قریب ہوتی آہستہ آواز میں رازدارانہ انداز میں بولی۔ ہاں بتاؤ۔ آپی، مجھے نا 1-2 دن سے ینگ ماسٹر جی پہ بہت پیار آ رہا ہے۔ وہ شرمیلی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے بولی۔ فاطمہ نے بغور اس کا معصوم نکھرا نکھرا چہرہ دیکھا۔ تمہارے اور حسن کے بیچ سب ٹھیک ہے نا؟ فاطمہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے پوچھے۔ جی آپی، سب ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پیار تو کرتا ہے نا تم سے؟ فاطمہ جانتی تھی کہ وہ مرتا ہے اس پر، لیکن پھر بھی کچھ سوچتے ہوئے پوچھ لیا۔ فاطمہ کے سوال پر عائشہ کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حسن اس سے پیار کرتا ہے یا نہیں۔ وہ اس کی کیئر کرتا ہے، بہت کرتا ہے، اسے کس بھی کرتا ہے، بہت کرتا ہے، حق بھی کرتا ہے، اس کی ہر خواہش بھی پوری کرتا ہے، پر پیار کرتا ہے یا نہیں وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ آشو، کہاں کھو گئی ہو؟ فاطمہ نے اسے یوں کھویا ہوا دیکھا تو چٹکی بجاتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی کچھ نہیں آپی، وہ اچانک ہی ہوش میں آتی ہڑبڑاتے ہوئے بولی۔ عائشہ، کیا حسن تم سے اپنا؟ ابھی وہ بات مکمل کرتی جب حسن کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے آتے ہی فاطمہ خاموش ہو گئی۔ بیبی گرل، ٹیک آف مائی کلاتھس۔
حسن عائشہ سے کہتا واش روم میں بند ہو گیا۔ عائشہ جی اچھا کہتی الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ حسن کپڑے بدل کر نیچے آیا جہاں سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ حسن اپنی کنگ سائز چیئر پر بیٹھا، اس کے ساتھ ہی دائیں طرف خان اور بائیں طرف عائشہ بیٹھی تھی۔ خان کے ساتھ حیا اور فاطمہ تھیں جبکہ عائشہ کے ساتھ ابیہا، آسیہ بیگم اور سالم بیٹھے تھے۔ احسن صاحب کام کے سلسلے میں باہر تھے۔ خان مسلسل کھانے کے دوران حیا کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ کر رہا تھا جس پر حیا گھور کر اسے دیکھتی، مگر اسے تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ حیا کے لیے اب وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد سب دوبارہ لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ حسن اور خان اس وقت خان کے کمرے میں موجود تھے جبکہ عائشہ اور باقی سب لاؤنج میں موجود تھے۔ اچانک ہی عائشہ نے لوڈو کھیلنے کا شوشہ چھوڑا جس پر فاطمہ نے کھیلنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ آسیہ بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اسے اچھا نہیں لگا یوں بچوں کی طرح لوڈو کھیلنا۔ فاطمہ کے منع کرنے پر وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے خوشی سے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ حیا نے اسے اٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ینگ ماسٹر جی اور خان بھائی کو بلانے، وہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے، وہ خوشی سے چہک کر بولی۔ حیا آپی میرے ساتھ آئیں، وہ حیا کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتے ہوئے بولی۔ چھوڑ کمینے، پہلے تو چھوڑ، میں نے کہا نا وہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی، وہ یہیں پر آئے گی، چھوڑ، پہلے تو چھوڑ، پہلے تو چھوڑ، میں تیری جان لے لوں گا سالے کمینے، تو تیرا خیال ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ ہٹ حرام، سستے عاشق، اے سستا عاشق کس کو بولا؟ ہاں تجھے بولا، اور کس کو بولوں گا؟ حسن نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا تھا۔ چھوڑ۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر پوری طرح قابض تھے۔ خان نے حسن کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا ہوا تھا جبکہ حسن خان کی گردن کے گرد اپنا بازو حائل کیے اور اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگائے بیٹھا تھا۔ خان کا چہرہ سرخ تھا جبکہ حسن کا چہرہ بھی شدت گری سے سرخ ہو چکا تھا۔ دونوں کی حالت اجڑی ہوئی تھی۔ دونوں کی شرٹس کے اوپری بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، گریبان کھلا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور کمرے کا حشر تو یوں تھا گویا ابھی بہت بڑا زلزلہ آیا ہو۔ عائشہ اور حیا نے جو ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ حسن خان کی گردن کے گرد بازو حائل کیے اسے کھینچ رہا تھا جبکہ خان کا ایک ہاتھ حسن کے بالوں کو دبوچے ہوئے تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اپنی گردن آزاد کروانے کی کوشش میں تھا۔ دونوں کے خوبروک چہرے اس وقت شدت سے سرخ تھے۔ اپنے سامنے حیا اور عائشہ کو دیکھ کر وہ دونوں فوراً ہی ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ حسن مصنوعی کھانسی کرتا اپنے بالوں کو اپنے ہاتھ سے سنوارتا صوفے پر بیٹھا تھا۔ خان اپنی پچھلی گردن رگڑتا الٹے قدموں سے جوں ہی بیڈ پر بیٹھنے لگا، کین پاؤں میں آتے ہی وہ دھڑم سے زمین پر گرا تھا۔ اس کی گرتے ہی حسن کی ہنسی چھوٹی تھی۔ خان نے گھور کر حسن کو دیکھا جس پر وہ دونوں اپنی پوزیشن کا خیال کرتے شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ حیا اور عائشہ ابھی تک صدمے میں تھے۔ عائشہ کے لیے تو یہ یقین کرنا ہی مشکل تھا کہ اس کا ینگ ماسٹر بچوں کی طرح لڑ بھی سکتا ہے۔ حیا نے بھی افسوس سے خان کو دیکھا جو اب تک اپنی گردن رگڑ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اپنی حیرت پر قابو پاتے عائشہ نے سوال کیا۔ وہ بھابھی، پہلے اس نے شروع کیا تھا۔ خان جلدی سے حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ چپ کر۔ حسن نے ایک دم چیخ کر اسے چپ کروایا۔ عائشہ نے کڑے چتونوں سے حسن کو گھورا۔ وہ بیبی، میں اسے لڑنا سکھا رہا تھا۔ وہ کیا ہے نا، ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں تو میں اسے سکھا رہا تھا کہ لڑتے کیسے ہیں۔ حسن نے خان کو گھورتے آخری لفظ چباتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ اپنے دشمنوں سے اس طرح لڑیں گے؟ عائشہ کو حیرت ہوئی۔ وہ میں اس نالائق کو ٹریننگ دے رہا تھا، میں اس طرح نہیں لڑتا، تم جانتی ہو نا مجھے۔ حسن عائشہ کا ہاتھ پکڑے اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ حسن سے ہوئی پہلی ملاقات کو یاد کرتے عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹریننگ دینے میں ایک دوسرے کے بال کون کھینچتا ہے؟ اور یہ کمرے کا حشر؟ حیا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ حسن نے خان کو گھور کر دیکھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تھا خان اس پر حملہ آور ہوا تھا اپنے ان تھپڑوں کا بدلہ لینے کے لیے جو اس نے صبح باہر اسے مارے تھے۔ وہ ہمیشہ یوں ہی لڑتے تھے ایک دوسرے سے۔ گھر سے باہر حسن اور خان کے درمیان گارڈ اور مالک کا رشتہ تھا، آفس میں مینیجر، سیکریٹری اور باس کا، گھر میں بھائیوں کا اور کمرے میں یاری کا رشتہ تھا۔ کون کہہ سکتا تھا سخت مزاج میر حسن ملک شاہ، جو انڈر ورلڈ میں بیسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی سرد نظروں سے انسان کام جاتا تھا، وہ یوں کمرے میں بچوں کی طرح لڑتا ہوگا؟ اور شہیر خان، جو باہر حسن کے سامنے سر نہیں اٹھاتا تھا، اس کی ایک گھوری پر سٹپٹا جاتا تھا، اس کے ہر حکم پر سر کو خم دینے والا وفادار ساتھی، یوں کمرے میں اسے لڑتا ہوگا۔ بی بی، میرے کپڑے نکال دو۔ حسن اٹھ کر کھڑا ہوتا عائشہ سے بولا۔ وہ جی اچھا کہتے باہر نکل گئی۔
بیبی مجھے بھی کپڑے نکال دو، خان نے اپنے کالر جھاڑتے کھڑا ہوتے ہوئے سیریس چہرے کے ساتھ حیا سے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، حیا غصے سے کہتی سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ خان نے مسکین شکل بنا کر حسن کو دیکھا جس پر وہ اسے ہاتھ سے لعنت کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ حسن اور خان کپڑے بدل کر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ عائشہ اور حیا مسلسل انہیں گھور رہی تھیں جس پر وہ دونوں ہی پہلو پہ پہلو بدل رہے تھے، کبھی اپنی پچھلی گردن رگڑتے تو کبھی چہرے پر ہاتھ پھیرتے، کبھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتے تو کبھی ٹانگیں کھول کے۔ دونوں کو ہی ان کی جانچتی نظریں زہر لگ رہی تھیں۔ تنگ آ کر حسن نے عائشہ کی طرف دیکھا تھا جو پرسوچ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حسن نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے فوراً نظریں چرائی تھیں۔ آخر تنگ آ کر دونوں ہی وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آئے تھے۔ بیچارہ اتنا بڑا ہو کر بھی بچوں کی طرح مار کھا رہا تھا۔ خان گارڈن میں بیٹھا موبائل پر اسکرولنگ کر رہا تھا جب پیچھے سے حیا کی آواز آئی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، تم چپ کر کے بیٹھو سمجھی جنگلی بلی۔ خان اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، لو بھلا میں کیوں چپ کرنے لگی؟ ویسے کیا تو سین تھا۔ ان کی لڑائی کا منظر یاد کرتے وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ خان کو اس کا کہکہا زہر لگا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے، اٹھو دماغ نہ کھاؤ میرا۔ خان موبائل کو دیکھتے مصروف سے انداز میں بیزاریت سے بولا۔ اندر جاتا تو عائشہ کی بے یقین نظریں اس کا پیچھا کرتی، باہر جاتا تو حسن کی گھوریاں عروج پر ہوتی، اور اب یہاں بھی اسے یہ سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ چلی جاؤں گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ذرا ایک بار پھر وہ منظر دیکھ لوں، حیا نے کہتے ہوئے اپنا موبائل نکالا جس پر ان کے لڑتے ہوئے تصویر لی گئی تھی جو حیا نے اس وقت چپکے سے نکال لی تھی۔ وہ اس تصویر کو دیکھتے پھر سے کہکہا لگا کر ہنسی۔ خان نے کن نظروں سے اسے دیکھا؟ حیا نے موبائل کی اسکرین اس کے آگے کی جسے دیکھ خان اچھل کر کھڑا ہوا۔ یہ کب لی تم نے چلاک عورت؟ ڈیلیٹ کرو فوراً ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ خان اسے انگلی دکھاتے وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ ڈیلیٹ تو اب نہیں ہوگی، میں سب کو دکھاؤں گی یہ تصویر۔ حیا موبائل اپنے ہاتھ میں گھماتے اسے تپاتے ہوئے بولی۔ ڈیلیٹ کرو جنگلی بلی۔ خان اس پر جھپٹا تھا، وہ فوراً ہی بھاگی تھی۔ خان اس کے پیچھے بھاگتا ہوا گھر کی پچھلی طرف آیا تھا۔ یہاں دو موبائل۔ نہیں دوں گی، ہمت ہے تو لے کے دکھاؤ، وہ بھاگتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ یہ بات اس نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ سامنے ہی پول تھا، اس سے پہلے خان اسے کچھ کہتا یا پکڑتا وہ پھسل کر پول میں گر چکی تھی۔ حیا! خان چیختے ہوئے اس کے پیچھے ہی پول میں اترا تھا۔ پول کافی گہرا تھا اور پانی شدید ٹھنڈا۔ خان اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر لایا تھا۔ حیا کا جسم مکمل گیلا اور یخ ٹھنڈا پڑ رہا تھا، ہونٹ نیلے ہونے لگے تھے۔ اس کی حالت دیکھ خان کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ خان نے فوراً پاس گرا حیا کا موبائل اٹھایا جو پول میں گرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ خان نے فوراً پکچر ڈیلیٹ کی تھی، اگر یہ تصویر حسن دیکھ لیتا تو اس کے ساتھ ساتھ حیا کو بھی مار دیتا۔ حیا آنکھیں کھولو، پلیز آنکھیں کھولو حیا۔ خان اس کے گال تھپتھپاتا مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا مگر بے سود، وہ ہل تک نہیں رہی تھی۔ خان کو اب سچ میں پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس نے حیا کی سانسیں چیک کی جو بہت مدھم چل رہی تھیں۔ خان فوراً ہی اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس میں اپنی سانسیں ڈھیلنے لگا تھا۔ تھوڑی کوشش کے بعد ہی وہ کھانسنے لگی تھی۔ خان کو اپنے اوپر یوں جھکا دیکھ کر اس نے فوراً ہی اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا۔ اچانک کہ اسے زوردار چکر آیا تھا۔ خان نے اس کے پیٹ پر زور سے دباؤ ڈالا تھا جس پر اندر جانے والا پانی اس نے الٹی کے ذریعے باہر نکالا۔ خان اس کے کمر کو مسلسل رب کر رہا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے جاہل انسان، تم نے مجھے چھوا کیسے؟ کچھ بہتر ہوتے ہی حیا نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ اسے ٹھیک ہوتا دیکھ خان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ تم ٹھیک ہو نا حیا؟ کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کو دیکھتا پریشانی سے بولا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ خان نے فوراً ہی اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آنکھیں بند کیے گہری سانس لیتے ہوئے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حیا اس کے سینے سے لگی گھبراتے ہوئے بولی۔ خان کے اتنے قریب آنے پر اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ نہیں، تم ٹھیک ہو نا؟ خان اس سے الگ ہوتا پریشانی سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ گھبراتے ہوئے بولی۔ چلو اندر چلیں، تم گیلی ہو گئی ہو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ خان کہتے ہی اسے اپنی باہوں میں بھرتے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ نیچے اتارو مجھے، سب اندر ہیں۔ حیا اس کے یوں اٹھانے پر چٹپٹاتے ہوئے بولی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، خان اسپاٹ چہرے کے ساتھ بولا۔ خان پلیز میں ٹھیک ہوں، مجھے نیچے اتارو، میں چل لوں گی نا، حیا اس کی منتیں کرتے ہوئے بولی۔ نہیں تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں گرمائش کی ضرورت ہے، چلو گی تو ہوا لگ جائے گی، خان اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہتا اپنے قدم گھر میں رکھ چکا تھا۔
خان کے گود میں حیا کو دیکھ کر اندر لاؤنج میں بیٹھی آسیہ بیگم، عائشہ، فاطمہ اور ابیہا کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ حیا نے شرمندگی کے مارے خان کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے خان کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ آپی، حیا آپی کو کیا ہوا؟ خان بھائی، عائشہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ گڑیا، یہ پول میں گر گئی تھی، اس کے کپڑے گیلے ہیں۔ بہنا، آپ اپنا کوئی سوٹ نکال کر اس کو دے دیں۔ خان عائشہ کو وجہ بتاتا ابیہا سے مخاطب ہوا تھا۔ عائشہ ابھی بہت چھوٹی تھی، اس کے کپڑے حیا کو پورے نہ آتے، اس لیے اس نے ابیہا سے کہا، ہاں میں لاتی ہوں، تم اسے میرے کمرے میں ہی لے آؤ۔ جی۔ خان نے حیا کو ابیہا کے کمرے میں لے جا کر بہت نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ دونوں کی نظریں ایک بار پھر ملی تھیں۔ خان کے کپڑے بھی مکمل گیلے ہو چکے تھے، ماتھے پر بکھرے کالے بال گیلے تھے جن سے پانی ٹپکتا حیا کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ سفید رنگت، چوڑا سینہ، مضبوط بازو، کالی گہری آنکھیں، آنکھوں پر گھنی پلکیں، نفاست سے سیٹ کی ہوئی کالی داڑھی پر ہلکی مونچھیں، بلاشبہ وہ بھی بے حد حسین نوجوان تھا۔ حیا کے دل نے بے ساختہ ہی ایک بٹ مس کی تھی، وہ فوراً ہی اس کے چہرے سے نظریں چرا گئی۔ خان بھی اسے صحیح سے لٹاتا اس کے اوپر سے ہٹا تھا۔ خیال رکھو اپنا، وہ آرام سے کہتا باہر نکل گیا۔ حیا اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی ابیہا کے ہاتھ سے کپڑے لے کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ حسن اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ جب عائشہ کمرے میں داخل ہوئی، وہ سیدھا بیڈ پر آ کر بیٹھی، اپنے ٹیڈی کو ہاتھ میں لیے اسے دیکھنے لگی۔ چلے گئے سب؟ حسن نے نظریں لیپ ٹاپ اسکرین پر مرکوز کیے پوچھا۔ جی چلے گئے، وہ ٹیڈی کے کپڑے اتارتے ہوئے بولی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ ہنوز نظریں لیپ ٹاپ پر جمائے پوچھا۔ حسن نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر لیپ ٹاپ بند کی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسی کا مطلب جان سکتا ہوں؟ لہجہ سخت تھا۔ جی، وہ ناسمجھی سے بولی۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کیا کالج کی پڑھائی کے علاوہ بھی کوئی پڑھائی ہے جو تم آج کل کر رہی ہو؟ نہیں تو، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ گھر میں کیا کرتی رہتی ہو پورا دن؟ حسن کو اس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگیں۔ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھے بولی۔ نہیں، اس نے گھورتے ہوئے سختی سے کہا، میں تو کھیلتی ہوں، کھانا کھاتی ہوں، جھولے لیتی ہوں اور پڑھتی ہوں۔ اس نے جلدی سے بتایا۔ کیا پڑھتی ہو؟ ایک اور سوال داغا گیا۔ میں بکس پڑھتی ہوں۔ اچھی بکس؟ میں نے پوچھا، بکس کون سی پڑھتی ہو؟ بتا تو رہی ہوں، وہ اچھی بکس پڑھتی ہوں۔ وہ نظر چکائے انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ نیم کیا ہے بکس کا؟ اس کے لہجے میں شدید سختی آئی تھی۔ لیو اٹ، برنگ یور بکس، آئی وانٹ ٹو سی وٹ بکس یو ریڈ۔ ابھی اس کی ننھی سی جان ہوا ہوئی تھی۔ نہیں، میرے مرنے کے بعد، وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے بولا۔ لاتی ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی الماری کی طرف بڑھی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک بک سینے سے لگائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ بک اس کے ہاتھ میں دیے وہ جلدی سے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حسن نے بک کا کور دیکھتے ہی ایک سخت گوری اس کے معصوم چہرے پر ڈالی، جس پر وہ جلدی سے سر جھکا گئی۔ حسن نے کتاب کھول کر ایک سرسری سی نظر ہر صفحے پر ڈالی۔ بہت سی لائنیں ہائی لائٹر سے انڈر لائن کیے گئی تھیں، جن میں کچھ لائنز رومانٹک تھیں، کچھ میں پیار کا اظہار کیا گیا تھا تو کچھ میں شعر و شاعری تھی۔ لائنیں پڑھتے غصے سے حسن کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ اس نے غصے سے ڈھپ کی آواز سے کتاب بند کی اور عائشہ کے سامنے پھینکی۔ یہ پڑھتی رہتی ہو تم؟ حسن غصے سے غرایا تھا۔ یہ جسٹ شٹ اپ، حسن غصے سے دھاڑا۔ عائشہ اچھل کر اس سے دور ہوئی، ڈائری کو سینے سے لگائے وہ بھرائی آنکھوں سے حسن کی طرف دیکھی۔ کتابیں کہاں ہیں تمہاری؟ حسن غصے سے سوال داغا گیا۔ کون سی کتابیں؟ وہ نظریں جھکائے انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ تمہارے کورس کی کتابیں، اس نے دانت چبا کر کہا۔ وہ جلدی بتاؤ۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ اس کے دھاڑنے پر وہ زور سے آنکھیں مینچ گئی۔ وہ کتابیں تو نہیں ہیں، وہ نظریں جھکائے انگلیاں چٹخاتے ہوئے بولی۔ کتابیں نہیں ہیں مطلب؟ اس نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ وہ میں نے بکس پھینک دی تھیں۔ نہیں، پھینکی نہیں تھی، وہ جلدی سے دونوں ہاتھوں سے نفی کا اشارہ کرتے بولی، کہیں وہ اسے ہی نہ پھینک آئے۔ میں نے اپنی بکس کسی کو دے دی تھیں، وہ سر جھکائے بولی۔ کس کو دی تھیں اور کیوں؟ کس کی اجازت سے؟ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ وہ جو سمجھ رہا تھا وہ پڑھتی ہیں گھر میں، اصل میں وہ ناولز تھیں، وہ بھی بےہودہ قسم کی۔ وہ میں نے روٹی براویچ انکل کو دے دی، اور وہ شادی ہونے والی تھی نا، تو میں نے اس لیے۔ وہ نظریں جھکائے کبھی اپنی ناخن تکتی تو کبھی انگلیاں مروڑتی۔
اس کی پہلی بات پر حسن نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ اوپر سے اس کا معصوم لٹکا ہوا چہرہ اور ڈرا سہما روپ دیکھ حسن اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے مشکل سے ہی اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے تم سے کہا گیا تھا کہ تمہاری پڑھائی شادی کے بعد جاری رہے گی، ایم آئی رائٹ؟ وہ اپنا چہرہ سنجیدہ رکھے ہی اپنی بھاری گمبھیر آواز میں بولا۔ مجھے تو نہیں بتایا کسی نے، وہ معصوم صورت بنائے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ جھوٹ! حسن نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ یکدم ہی نظریں جھکا گئی۔ تیاری کرو تم، پرسوں سے تم نے کالج جانا ہے، میں کل بکس لاؤں گا تمہاری، حسن نے سنجیدگی سے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ پر کیا نہیں پڑھو گی؟ حسن تیز آواز میں گرجا۔ پڑھوں گی، وہ نم آنکھیں لیے ہلکا سا منمنائی۔ حسن نے اس کی معصوم صورت دیکھ محظوظ ہوتا ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کے مسکرانے پر گال پر پڑنے والا گڑھا ڈمپل اپنی چھپ دکھلا کر غائب ہو گیا۔ وہ لگ ہی اتنی کیوٹ رہی تھی کہ حسن کا دل کیا ابھی غصہ چھوڑ کر اسے سالم نکل جائے۔ ینگ ماسٹر جی، اس نے ہلکی آواز میں اسے پکارا۔ مجھے ٹیچر ماریں گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں اپنے ناخن دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں ماریں گی؟ میں اتنے دنوں سے کالج نہیں گئی نا، وہ پانی سے بھری آنکھیں اٹھائے حسن کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں، ڈونٹ وری۔ حسن اس کے معصوم چہرے سے نظریں ہٹاتا مصروف سے انداز میں بولا۔ وہ مزید اس کا یہ معصوم چہرہ دیکھتا تو ضرور پگھل جاتا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اب بات اس کی پڑھائی کی تھی جس پر وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ٹرن آف دا لائٹ بیبی گرل، حسن بیڈ پر اس کی طرف پشت کیے لیٹتے ہوئے بولا۔ عائشہ یوں ہی بیٹھی بھرائی آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہی۔ آئی ٹولڈ یو ٹو ٹرن آف دا لیمپ، حسن کی بھاری آواز کمرے میں گرجی۔ عائشہ سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھتی لائٹس بند کر کے کمپیوٹر میں گھس گئی۔ کچھ پل گزرنے کے بعد وہ کھسکتی ہوئی حسن کے قریب ہوئی، اپنی چھوٹی سی ٹانگ اس کے اوپر رکھے اپنے بازو اس کے سینے پر لپیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ حسن اس کے نرم لمس پر گہرا مسکرایا، پھر اس کی ٹانگ اپنے اوپر سے ہٹائی جسے وہ فوراً ہی پھر سے اس کے اوپر رکھ گئی۔ حسن نے مسکراتے ہوئے اس کی ٹانگ کو سہلایا، پھر اس کے مومی ہاتھ جو اس کے سینے پر لپٹے تھے انہیں اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑے آنکھیں بند کر گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں عائشہ کی گرم اور گہری ہوتی سانسوں کی آواز اسے اپنی پشت پر محسوس ہوئی۔ حسن نے نرمی سے اس کی ٹانگ پیچھے کر کے اس کے بازو اپنے سینے سے ہٹائے، پھر رخ پلٹے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ حسن نے نرمی سے اس کا سر اٹھا کر اپنے مضبوط بازو پر رکھا، پھر شدت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چومنے لگا۔ میرا معصوم شرارتی بچہ، حسن مسکرا کر کہتا، اس کے پھولے پھولے گالوں کو شدت سے چومتا اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچ کر آنکھیں موند گیا۔ تو جی آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہیں پہ ختم، اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ کافی پسند آئی ہوگی، کیونکہ کافی مجھے بھی انٹرسٹنگ لگی۔ اور اگر آج کے کامنٹ سیکشن میں کسی نے بولا کہ ایپیسوڈ بہت شارٹ تھی، تو بھائی پہلے سے بتا رہی ہوں آپ کی اور میری لڑائی ہو جانی ہے، کیونکہ میں نے پوری کوشش کی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اور اس کے باوجود میں نے ایپیسوڈ کافی لمبی کر دی ہے اپنی طرف سے، اور وائس اوور جو ہے وہ کافی جلدی ہوتا ہے، اس وجہ سے ایپیسوڈ کی لینتھ جو ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے، جبکہ آپ اگر پیجز دیکھیں تو پیجز کے حساب سے ایپیسوڈ کافی لمبی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کامنٹ میں بتائیے گا آپ کو کون سا پارٹ زیادہ اچھا لگا، اپنے فیوریٹ کپل شیئر کیا کریں میرے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔